بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد ولما ذكر في التفصيل المعرب المنصرف وغير المنصرف وكان غير المنصرف أقل من المنصرف۔ سبق نمبر 48 شرح جامی کا اور غیر منصرف کی بحث کو یہاں سے باقاعدہ شروع کیا جا رہا ہے۔ ماقبل کے ساتھ اس کو ربط بھی دیا گیا ہے کہ ماقبل اعراب کی بات تھی چونکہ، اور اعراب مورب پر آتا ہے تو مورب کی دو قسمیں ہیں نا، منصرف اور غیر منصرف۔ تو منصرف غیر منصرف کا ماقبل اجمالی تذکرہ تھا، اب یہاں سے تو اس کی تفصیل کو بیان کیا جا رہا ہے، غیر منصرف کو پہلے لایا جا رہا ہے۔ اور مختصر اگر دیکھا جائے تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ غیر منصرف کی تعریف کی جا رہی ہے۔ غیر منصرف وہ اسم ہوتا ہے جس میں دو سبب ہوں یا ایک سبب قائم مقام دو کے ہوں، جس طرح جمع مؤنث الجموع میں ایک سبب قائم مقام دو کے ہوتا ہے، اور اسی طرح الف ممدود الف مقصورہ میں بھی ایک سبب قائم مقام دو کے ہوتا ہے۔ باقیوں میں دو دو سبب دیکھے جائیں گے، اور بعضوں میں دو سببوں کے ساتھ عالمیت کو شرط کے طور پر بھی دیکھا جائے گا۔ بعضوں میں شرط نہیں ہوگی، صرف جو ہے سبب ہوگا، بعضوں میں ساتھ ساتھ شرط بھی بنے گی، اور بعض میں اضافی شرطیں بھی آئیں گی، جیسا عجمہ میں کچھ اضافی شرطیں آئیں گی، زائد علی الثلاثہ ہو، متحرک الاوسط ہو، اگر تین ہی ہے تو اس طرح کی شرطیں آئیں گی۔ یہ میں نے خلاصہ بیان کر دیا جی غیر منصرف کا۔ 9 اسباب ہیں، 9 اسباب ٹوٹل جو یہاں پر بیان ہوں گے، تو یہ ہو گیا اس کا خلاصہ۔ ولما ذکر فی تفسیر المعربی المنصرف وغیر المنصرف، یہ یہاں سے کچھ سوالوں کے جواب دیے جا رہے ہیں۔ ایک سوال تو یہ ہے کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ کا مقصود تو نحو کے مقاصد ثلاثہ کو بیان کرنا تھا۔ مقاصد ثلاثہ کیا ہوتے ہیں؟ مرفوعات، منصوبات، مجرورات۔ تو انہوں نے یہاں پر غیر منصرف کی بات چھیڑ دی ہے، یہ مشغول بما لا یعنی ہو گیا ہے۔ تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ اعراب کی بحث، یہ منصرف اور غیر منصرف یہ دونوں کا اجمالی ذکر پیچھے ہو گیا تھا، اور منصرف کا اعراب کہ یہ ہوگا اور غیر منصرف کا اعراب یہ ہوگا، یہ باتیں پیچھے اجمالی درجے میں ہو گئی تھیں۔ لیکن اب جو مبتدی طالب علم ہوتا ہے اس کے لیے ان دونوں کو سمجھنا تب آسان ہوگا جب ان کی تعریفوں کو سمجھے، تو اس لیے پہلے ہم نے غیر منصرف کی تعریف کو شروع کر دیا۔ اب یہاں پر یہ سوال ہوگا کہ آپ نے غیر منصرف کی تعریف پہلے شروع کر دیا، نہ کہ پہلے منصرف کی تعریف شروع کرنی چاہیے تھی، کیونکہ منصرف پہلے پازیٹیو ہوتا ہے، مثبت چیز ہوتی ہے، پھر منفی کی طرف جاتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ منصرف اصل ہے، اسماء میں اصل انصراف ہے، تو اس کو مقدم ہونا چاہیے تھا، آپ نے غیر منصرف کو پہلے لے کے بیٹھ گئے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی تعریف پہلے کیوں کی ہے غیر منصرف کی؟ تو جواب دے رہے ہیں غیر منصرف چونکہ قلیل ہے، اس کی بحث تھوڑی ہے، اختصار کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے کہا پہلے اس کو ذکر کر دیں، تو اس لیے مختصر کو پہلے لایا، اور باقی غیر منصرف کی تعریف کی ہے تو منصرف کی نہیں بھی کریں تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ الاشیاء تتبین باضدادها، شے اپنی ضدوں کے ساتھ پہچانی جاتی ہے، جب غیر منصرف کی تعریف آ گئی تو اس کا الٹ کر دیں تو وہ منصرف کی تعریف بن جائے گی۔ قولہ فی اسم، یہاں سے سوال کا جواب ہے کہ آپ کی تعریف معنی نہیں ہے، دخول غیر سے، کیونکہ ضربت یہ ہے، اس میں وصف بھی ہے، ضربت مارا اس نے، کس نے مارا کوئی پتہ نہیں، وصف بھی ہے، پوشیدگی ہے، تانیث بھی ہے، مؤنث ہے، تو اس کو تو غیر منصرف کہنا چاہیے، آپ کیوں نہیں کہہ رہے؟ آپ تو اس کو ماضی مبنی اصل کہہ رہے ہیں۔ جواب یہ ہے کہ ماں سے مراد یہاں پر اسم ہے، بھائی مطلق چیز مراد نہیں ہے، اسم مراد ہے، اور پیچھے ہم اسم کی بحث ہی چلتے ہیں، اس میں لے کے چلے آ رہے ہیں۔ نحوی ویسے بھی نحو اسماء کو لیتے ہیں، افعال کے ساتھ تو صرفیوں کا کام ہوتا ہے، بقرینۃ البحث، بحث جو اسم کی چل رہی ہے تو ہم اسم ہی ماں سے مراد لیں گے، مطلق نہیں لیں گے کہ آپ یہاں پر فعل کو لے کے آئے ہیں، ضربت تو فعل ہے۔ پھر آگے معربن جو وہ لفظ آیا ہے اس سے بھی ایک سوال کا جواب ہے کہ آپ کی تعریف پھر بھی معنی عن دخول الغیر نہیں ہے، کیونکہ حضاری تماری جو ہے یہ دونوں اسم ہیں، اور ان میں بھی دو سبب موجود ہیں، ایک عالمیت ہے، یہ نام ہے، اور دوسرا یہ تانیث بھی ہے، تانیث بھی ہیں۔ یاد رکھیں جتنے بھی ملکوں کے، تنظیموں کے، جگہوں کے جو نام ہوتے ہیں وہ مؤنث سمائی ہوتے ہیں، تو ان کو غیر منصرف کہنا چاہیے، کیوں نہیں کہتے آپ؟ تو اس کو مبنی کہتے ہیں۔ جواب دیا ہم نے کہ یہ ہماری مراد یہاں ماں سے صرف اسم ہی نہیں ہے، اس میں معرب ہے، بقرینۃ البحث، معرب کی بات میں ہم چل رہے ہیں، مبنی تو نہیں کہ ہم نے شروع کر رکھا۔ تو ہزاری تماری جو آپ نے بیان کیے ہیں یہ دونوں مبنی ہیں، تو ان کو کدھر لے کے آگے؟ قولہ تؤثرانی، اب یہاں سے جو بیان کر رہے ہیں کہ یہ مؤثر بھی ہوں، اثر بھی کرنے والی ہوں، یہ علتیں تؤثرانی باجتماعہما، یہاں سے بھی سوال کا جواب ہو رہا ہے کہ آپ کی تعریف معنی عن دخول الغیر نہیں ہے، کیوں نہیں ہے جی؟ ضاربۃ کا لفظ دیکھیں، قائمۃ کا لفظ دیکھیں، یہ اسم بھی ہیں، معرب بھی ہیں، دو سبب بھی پائے جا رہے ہیں، ایک وصف ہے، کون کھڑا ہونے والی ہے، کون مارنے والی ہے، کوئی پتہ نہیں، پوشیدگی ہے، دوسرا سبب یہاں پر تانیث ہے، تو یہ غیر منصرف ہونا چاہیے، پھر بھی آپ منصرف پڑھ رہے ہیں۔ تو ہم نے جواب دیا کہ بھائی وہ دونوں اسباب مؤثر بھی ہوں،
اثر رکھنے والے ہوں، تب یہ ہوگا، اور ان کے ساتھ شرائط تاثیر بھی موجود ہوں، مؤثر ہوں، شرائط تاثیر بھی موجود ہوں۔ یہاں وصف اور تانیث تو ان میں ہے ضاربۃ قائمۃ میں، لیکن تانیث کی شرط یہاں مؤثر نہیں ہے، تاثیر نہیں کر رہی، تو اس وجہ سے تانیث کے سبب بننے کے لیے عالمیت شرط ہے نا، عالمیت شرط ہے، وہ یہاں موجود نہیں ہے، یہ نام تو نہیں ہے کسی کا، عالم تو نہیں ہے۔ قولہ باجتماعہما، یہ جو ان کا قول ہے باجتماعہما، یہاں سے بھی ایک سوال ہے کہ ہم جو مراد ہے آپ کی وہ علتان سے علتان مؤثرتان ہے، تو یہ جو آپ نے علتان مؤثرتان ہے تو اس سے بھی آپ غیر منصرف کی تعریف کسی فرد پر پھر ہم دیکھ رہے ہیں صادق نہیں آ رہی۔ کیوں نہیں آ رہی؟ اس وجہ سے کہ طلحہ کو لے لیں، اس میں دو علتیں تو ہیں، عالمیت اور تانیث، مگر یہ دونوں مؤثر نہیں ہیں۔ اگر ان میں سے ایک بھی مؤثر ہوتی، مثلا صرف عالمیت مؤثر ہوتی، تو پھر زید کو بھی غیر منصرف ہونا چاہیے تھا۔ اگر صرف تانیث مؤثر ہوتی تو پھر ضاربتن کو بھی غیر منصرف ہونا چاہیے تھا، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں نہ زید منصرف ہے، کیا کہتے ہیں، غیر منصرف ہے، اور نہ ضاربتن غیر منصرف ہے، تو یہ پھر کیسے آپ، یہ تو تعریف آپ کی کسی بھی کے اوپر بھی صادق نہیں آئے گی۔ اچھا، اس کا جواب دیا کہ مؤثرتان باجتماعہما، مجموعہ دونوں کا مجموعہ مؤثر ہو، دونوں سببوں کا مجموعہ مؤثر ہو۔ طلحہ میں عالمیت اور تانیث دونوں مل کر مؤثر ہیں، دونوں مل کر مؤثر ہیں۔ زید کی جو آپ نے مثال دی اس میں صرف عالمیت ہے، تو صرف عالمیت مؤثر نہیں ہو سکتی۔ ضاربتن میں صرف تانیث سے اکیلی کچھ نہیں کر سکتی، وہ بھی مؤثر نہیں ہو سکتی، تو دونوں سبب مل کر مؤثر ہوں، یہ ہماری مراد ہے باجتماعہما۔ وَاستجماع شرائطہما فیہ، یہ بھی سوال کا جواب ہے کہ آپ کی تعریف نوح پر صادق آنی چاہیے، اور کیونکہ یہ قسم معرب ہے نوح بھی، اور اس میں علتان مؤثرتان باجتماعہما والی بات بھی پائی جا رہی ہے، کیونکہ عالمیت ہے، دوسرا عجمہ ہے یہ نوح، اور ان دونوں کا مجموعہ مؤثر ہونا چاہیے، اس کو غیر منصرف ہونا چاہیے نوح کو، جس طرح ابراہیم غیر منصرف ہے، اس میں بھی یہ دو سبب ہیں، عجمہ ہے اور عالمیت ہے، ٹھیک ہے۔ تو حالانکہ آپ نوح کو پھر بھی منصرف پڑھ رہے ہیں، تو اس کا جواب ہم نے دیا کہ صرف دو سبب ہی نہ ہوں، دو سبب مؤثر ہی نہ ہوں، ساتھ شرائط بھی ہونے چاہیے۔ اب یہاں پر عجمہ میں ہم نے شرطیں لگا رکھی ہیں کہ عجمہ 3 حرفوں سے زائد ہو، جیسے ابراہیم غیر منصرف ہے، اگر 3 حرف ہوں تو پھر متحرک الاوسط درمیانہ متحرک ہونا چاہیے، سقر وغیرہ اس طرح، اور نوح جو ہے وہ 3 حرف ہے اور ساکن الاوسط ہے، تو شرط نہیں پائی جا رہی، اس لیے ہم نے اس کو منصرف پڑھا، تو 7 شرطیں بھی ہونی چاہیے، شرط نہیں ہے یہاں پر۔ من علل 9، یہ علل موصوف بنایا ہے اور 9 اس کی صفت بنایا ہے، یہ علامہ رضی پر رد کر دیا، علامہ رضی نے اس کو مرکب اضافی بنایا، مرکب توصیفی کے بجائے، وہ کہتے ہیں من علل 9، تو اس پر رد کر دیا کہ نہیں بھائی، یہ حذف مضاف کے قبیل سے نہیں ہے، جس طرح آپ نے بنا رہے ہیں، یہ حذف موصوف کے قبیل سے ہے۔ یہاں پر علل موصوف محذوف نکالیں گے، کیوں نکالیں گے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آگے چل کے جو آ رہا ہے وہ واحدتن، جو آگے لفظ آ رہا ہے اس کے لیے ہم نے موصوف بالاتفاق نکالا علت واحدۃ، کیونکہ واحد اور اثنین کی تمیز نہیں آتی، تو کہ جس کو ہم مضاف الیہ بنا دیں، ٹھیک ہے، جب وہ وہاں مضاف الیہ کے چکر بن ہی نہیں سکتے، صرف وہاں موصوف صفت ہی بنے گا علت واحدۃ، تو پھر پیچھے یہاں پر ہمیں یہاں بھی موصوف صفت بنا لینا چاہیے، تاکہ آگے اور پیچھے والی جو عبارتیں ہیں ان میں موافقت پیدا ہو جائے۔ اگر یہاں آپ مضاف الیہ مرکب اضافی بنائیں گے اور آگے جا کے مرکب توصیفی بنائیں گے تو یہ پھر عبارات میں تخالف کی فضا بنے گی، تو تخالف کے بجائے توافق زیادہ بہتر رہتا ہے۔ بیان تؤثر وحدہا، یہاں سے یہ بتا رہے ہیں کہ یہ سوال کا جواب ہے کہ تقومو، یہاں پر جو لفظ آیا ہے تقومو کی نسبت آپ کر رہے ہیں کہ قائم مقام ایک علت دو کے قائم مقام ہو، تو قیام یہ تو زیرو کی صفت ہوتی ہے، اسباب تو اوصاف ہیں غیر زیرو ہیں، تو جواب دیے قیام کا یہاں پر مجازی معنی مراد ہے، وہ ہے تاثیر کرنا، یعنی جس طرح دو علتیں اثر کر کے غیر منصرف بناتی ہیں، ایسے ہی کبھی کبھی ایک علت قائم مقام دو کے ہو کر اثر کر کے غیر منصرف بناتی ہے، جس طرح ہم نے کہا جمع منتہی الجموع یا الف ممدودہ اور الف مقصورہ، اس میں۔ تو یہ ہمارا سبق نمبر 48 مکمل ہوا۔